کل دو باتیں تھیں. ایک تو اقتباسات تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وہ پیش کرنے والے تھے، اور ایک یحییٰ بختیار صاحب کے بیان کا ذکر چلا تھا. تو وہ جو ان کا بیان ہے وہ کافی تفصیلی جائزے کو چاہتا ہے، کیونکہ میں خود موجود تھا اس سارے عرصے میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کے ساتھ، اور جماعت میں جو عموماً پریشانی پیدا ہوئی ہوگی اس بیان سے اس کا حل ضروری ہے. وہ اقتباس ہم بعد میں باقی پڑھ لیں گے، اصل جواب تو آ ہی چکا ہے اس کا. تو پہلے یہ بختیار صاحب کی باتیں شروع کرو. یہ آتش فشاں مئی 1984 کے شمارے میں یحییٰ بختیار صاحب نے انٹرویو دیا ہے، جی جی، جس کا یہ خلاصہ ہے. اس میں مختلف سوالوں کے جواب جو انہوں نے دیے ہیں، ہاں، اور جو سے کام لیا ہے، حوالے ضروری ہیں وہ میں نے تم بتایا تھا، ساتھ لے آئے ہو نا؟ ہاں جی، ٹھیک ہے. یہاں سے سوال شروع ہوتا ہے، بھٹو صاحب کو پھانسی لگوانے مرزائی جنرلوں کا بھی نہیں، اس سے پہلے اور ہوگا. پہلے دوسری باتیں چلتی رہی ہیں، کوئی سیاست کی کچھ دوسری. یہ اس میں کوئی ترتیب نہیں رکھی ہوئی. پہلا حوالہ کون سا ہے؟ خیر جیسا بھی یہ بات ہے دیکھ لیتے ہیں. سوال تھا بھٹو صاحب کو پھانسی لگوانے میں مرزائی جرنیلوں کا بھی کوئی رول تھا؟ یہ بختیار صاحب کا جواب ہے کچھ کہہ نہیں سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو علم ہے کہ بھٹو صاحب کے خاص زمانے میں اس فیصلے سے پہلے ہی، اگر علم نہیں تو ہو جانا چاہیے تھا، مرکزی حکومت کی طرف سے تمام افواج کے سربراہوں کو باقاعدہ کیبنٹ ڈویژن کے سیکرٹری کی طرف سے آرڈر بھجوایا گیا تھا، اور وہ آرڈر یہ تھا کہ کسی سینسٹیو پوسٹ پر کسی قادیانی احمدی کو نہیں لگایا جائے گا. اور اس سینسٹیو پوسٹ میں یہ بھی نوٹ تھا کہ جو خالی جگہیں ہیں تمام منسٹریوں وغیرہ میں، وہ آرڈر بڑا تھا، اس کا تعلق دفاعی اداروں سے بھی تھا اور دوسرے اہم پوسٹوں سے بھی تھا، لیکن وہ سب فوجی سربراہوں کو بھی بھجوایا گیا تھا، تینوں شاخوں کے جرنیلوں کو، یعنی کمانڈنگ چیفز کو. لیکن اس میں جو باتیں تھیں وہ سارے حکومت کے مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والی، تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والی باتیں بھی تھیں. اصولی ہدایت یہ تھی کہ کسی سینسٹیو پوسٹ پر احمدیوں کو نہیں لگایا جائے گا. یہ ہوا ہے 74 سے پہلے، 76 میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یا 75 میں یہ پہلا آرڈر ایشو ہوا تھا. اور سینسٹیو پوسٹ کی تعریف یہ تھی کہ مختلف منسٹریز میں جو خالی اسامیاں ہیں ان پر بھی اب احمدی نہیں رکھا جائے گا، جس میں دفاعی سینسٹیو پوسٹ میں دفاعی خاص طور پر تھی، چپراسی بھی اس میں نہیں رکھا جا سکتا تھا. اب سوال یہ ہے کہ بھٹو صاحب کو پھانسی کے زمانے تک کون سے جرنیل تھے احمدی جو اثر ڈال سکتے تھے؟ کون تھے، کون نام تو پتا تھے. اور یہ تجاہل عارفانہ ہے، حد سے زیادہ ظلم ہے. اتنی اہم ذمہ دار پوزیشن پر رہے ہیں یہ، ان کو تقویٰ کے ساتھ کام لے کے کہنا چاہیے تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بھٹو صاحب کے زمانے میں 74 کے بعد جو حکومت نے بار بار احمدیوں کے خلاف ذرائع اختیار کیے ہیں، اس میں یہ ناممکن تھا کہ کوئی احمدی جرنیل باقی رہے جو اثر ڈال سکے. لیکن جو اثر ڈالا وہ ضیاء پر ڈالا، پھر گویا کہ، اور ضیاء کو اچھی طرح یہ جانتے تھے. میں تو حیران رہ گیا، میرے دل میں موجود تھا جب یہ سوال کرتے تھے. ان سے کوئی غیر معلوم محبت تو کبھی بھی مجھے نہیں ہوئی، لیکن یہ ان کی شخصیت کا پہلو پہلے میرے سامنے نہیں تھا، مجھے بالکل توقع نہیں تھی. میں ان کو صاف گو سیدھا سادہ انسان سمجھتا تھا. اللہ رحم کرے ہمارے ملک پر اور ہمارے رہنماؤں پر. اور یہ کہتے ہیں میں صدر بننے کے قابل ہوں، اس ملک کا مجھے صدر ہو جانا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں جواب میں، سوال دوسرا ہے، راؤ صاحب کا کہنا ہے کہ مرزائی جرنیل ان سے ناراض تھے. ناراض ضرور ہوں گے، ٹھیک ہے، کون سے جرنیل یہ تو بتاؤ. اور ضیاء الحق کا اب ان کو خیال آیا ہے، فوراً معلوم ہوتا ہے کہ ضیاء الحق تو ان سے خود ناراض تھا. وہ
احمدی جرنیلوں کی سفارش کیسے سنتا اور تھے کون وہ، یہ الجھا ہوا سا خیال آیا ہوا ہے۔ اور اگلی بات سنیے، ناراض ضرور ہوں گے، ضیاء الحق کا باپ مرزائی تھا، انا للہ، لاہوری مرزائی تھا، مجھے شیخ رفیق نے بتایا، وہ باقاعدہ تبلیغ کرتا تھا۔ اب ضیاء کی موجودگی میں تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہوئی کہ ایسی بات کریں۔ وہ قوم مرزائی تھا، وہ تبلیغ کرتا تھا، وہ شملے میں ہوا کرتے تھے غالباً، اور کئی ہمارے پرانے بزرگ جانتے تھے، ان کے ساتھ ان کی بحث چلا کرتی تھی، مولوی مزاج کے دوست تھے وہ، کوئی کسی سے نہ لاہوری نہ جماعت احمدیہ مباین سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کا۔ اور دلیل کیا بنی پھر کہ ان کا باپ مرزائی تھا، اس لیے انہوں نے جرنیلوں کی بات سنی، اس لیے وہ احمدیوں کے پیچھے پڑے، اس لیے انہوں نے 84 کا قانون بنائے۔ کوئی تک نہیں، کوئی بات نہیں، اٹارنی جنرل رہے ہیں، اللہ رحم کرے ہمارے ملک پر۔ تو ظفر اللہ خان صاحب نے آصف شاہ کو ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ بھٹو صاحب 1973 کے آئین کا مسودہ یحییٰ بختیار کے ہاتھ مجھے نظرثانی کے لیے بھیجا، میں خود گیا تھا، کہتے ہیں ہاں بھیجا تھا، تو اس صاحب سے میرے اچھے مراسم تھے، بھٹو صاحب نے مجھے بھیجا، حالانکہ لا سیکرٹری وغیرہ چاہتے تھے کہ کوئی اور وکیل جائے، بھٹو صاحب نے کہا کہ اٹارنی جنرل جائے گا۔ چودھری صاحب نے 73 کے آئین پر نظرثانی کی تھی، حفیظ پیرزادہ، جواب ہے، حفیظ پیرزادہ لا منسٹر تھے، اور بحیثیت لا منسٹر وہ کانسٹیٹیوشن ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے، میں اس کمیٹی کا ممبر تھا، شاہ احمد نورانی تھے، اور بھی تھے۔ مسودہ تیار ہو گیا، میں نے دیکھا اس کی زبان میں کچھ تشنگی ہے، میں نے کہا اس میں زبان کو پالش کرنے کی ضرورت ہے، کہتے ہیں کیا کریں، میں نے بھٹو صاحب سے کہا ظفر اللہ خان اچھے ایکسپرٹ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں گیا ان سے ملا، انہوں نے دیکھا، اس کو کچھ تجویزیں بھی دیں، وہ ٹھیک تھیں۔ ان کی تجاویز کیا تھیں؟ سوال کیا گیا، تجاویز نہیں تھیں، لکھا ہوا تھا غیر مسلم قادیانی ہیڈ آف دی اسٹیٹ نہیں بن سکتا، پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، یہ ہم نے شامل کیا تھا، اس میں یہ میری تجویز تھی، ڈرافٹنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی، بھٹو صاحب پر پریزائڈ کر رہے تھے، کہنے لگے گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ فیصلہ تو ہو چکا تھا کہ پریزیڈنٹ مسلمان ہوگا، اس وقت پریزیڈنٹ کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ اس وقت صدارتی نظام تھا، وہ کہہ رہے تھے نورانی صاحب، مفتی محمود کہ مسلمان کی تعریف بھی تو کرو نا، جب کہہ دیا ہے کہ مسلمان، کل کو کوئی قادیانی بیٹھ جائے گا، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو جائے گا، یعنی ہیڈ آف دی اسٹیٹ اچانک اس جو مرضی جا کے بیٹھ جائے، یہ کوئی پاکستان کی اسپیکر کی سیٹ ہے جس مولوی کو دل میں آئے وہ جا کے بیٹھ جائے اس کے اوپر؟ عجیب پاور والی بات ہے، وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہو جائے گا تو اس میں گڑبڑ ہوگی تو کیا تعریف ہوگی؟ وہ صرف تعریف کا انتظار ہے، ورنہ جب چاہے کوئی احمدی جا کے کسی سیٹ پہ قبضہ کر لے۔ قیوم خان مخالفت کر رہے تھے، جے رحیم مخالفت کر رہے تھے، بھٹو صاحب مجھے کہنے لگے کہ پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا ایک آدمی ہے جس کا سارا مسئلہ ہے، آپ کانسٹیٹیوشن میں ڈکلیریشن ڈال رہے ہیں، اس کی بجائے اس کی قسم میں ڈال دیں، جو وہ حلف اٹھاتا ہے اس میں ڈال دیں کہ میں مسلمان ہوں وغیرہ۔ سب اگری کر گیا کہ ٹھیک ہے۔ جواب یہ ہو رہا ہے چودھری صاحب نے کیا تجاویز پیش، سوال یہ ہے چودھری صاحب نے کیا تجاویز پیش کی تھیں؟ یہ اٹارنی جنرل صاحب لوگوں پہ جرا کرنے والے اس سوال کا یہ جواب دے رہے ہیں۔ سوال والے کا جناب چودھری صاحب نے اس پر کیا کہا تھا، یعنی مراد ہے آپ تو فرما چکے ہیں کہ تجاویز تھیں وہ ٹھیک تھیں، کہتے ہیں چودھری صاحب نے دیکھا اس کو، کہتے ہیں یار تم کیا باتیں کرتے ہو؟ اول تو چودھری صاحب کا انداز نہیں تھا یار، میں نے آج تک کبھی زندگی میں ان سے یار کا لفظ نہیں سنا اس طرح کہ یار تم کیا باتیں کرتے ہو، میں اس کے باوجود قسم لے سکتا ہوں، یہ کہہ سکتے ہیں چودھری صاحب کہ تم بشک لے دو، میرا عقیدہ ہے ختم نبوت پر، میں قسم کھا سکتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، تو روکا کیا ہے تم نے؟ پھر یہ بات کہی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم تو نہیں کہتے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، نہیں تھے، ہم تو مانتے ہیں، کہتا ہے وہ تو اور ٹویسٹ دیتے ہیں نا اس کو، بس تو تجاویز کہاں گئیں جو چودھری صاحب نے کی اور انہوں نے کہا ٹھیک تھیں؟ وہ سوال کرنے والے نے پھر پیچھا نہیں چھوڑا، کہتے کوئی خاص تجاویز نہیں تھی، زبان کی بات تھی، ٹیکنیکل بات تھی، تیار ہو چکا تھا، صرف اس کو پالش کرنا تھا۔ تو جو چند تجاویز دی تھیں ممکن ہے زبان کی ہوں، بہرحال بڑے چکر میں پھنسے ہیں بیچارے۔ سوال مشہور ہے کہ مرزائیوں کو اقلیت قرار دلانے میں شاہ فیصل کا بھی دباؤ تھا، جواب مجھے پتہ نہیں،
اب لا علمی، میں نہیں کہتا غلط بیانی کر رہے ہیں، لا علمی ہے بیچاروں کی، کافی باتوں سے لا علم ہے. یہ جو جماعت احمدیہ کے متعلق جو چلا ہے سلسلہ، یہ اس واقعے سے ہوا ہے جو ربوہ اسٹیشن پر ہوا تھا. کیا تاریخ تھی اس کی یاد ہے؟ جو ربوہ واقعہ 29 مئی 29 مئی کو. اور اپریل میں شاہ فیصل صاحب نے یہ اعلان کروا دیا تھا اور رابطہ عالم اسلامی کی میٹنگ بلوائی گئی تھی. اس میں تمام مسلمان حکومتوں پہ دباؤ ڈالنے کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے 73 میں جو سربراہ کانفرنس ہوئی تھی مسلمانوں کی، مسلمان ممالک کی، اس میں تمام مسلمان ممالک ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے ایک دوسرے کے دشمن بھی اکٹھے ہو گئے تھے. پہلا واقعہ ہے کہ بھٹو صاحب کا یہ کارنامہ ہے کہ لاہور میں جو 73 میں انہوں نے کانفرنس بلائی ہے، اس میں تمام مسلمان، کابل بھی شامل تھا، افغانستان کی حکومت بھی، تو اس میں غالباً یہ فیصلے ہوئے ہیں کہ فیصل صاحب خلیفہ بنائے جائیں گے اور احمدیت اس کے راستے میں روک ہے. چنانچہ اس کے خاطر انہوں نے وہاں جا کر یہ باقاعدہ اپنا رابطہ عالم اسلامی کو متحرک کیا اور ان کے ذریعے یہ سلسلہ شروع کیا. تو بھٹو صاحب کا جو واقعہ ہے وہ تو بعد کا ہے، اور اس کے متعلق بھی کئی تبصرہ کرنے والوں نے بعد میں لکھا، علماء نے بھی، کہ جہاں تک اس واقعہ کا تعلق ہے یہ بعید نہیں کہ بھٹو صاحب نے خود کروایا ہو. تو اللہ بہتر جانتا ہے، میں تو نہیں جانتا کس نے کروایا، مگر جو واقعہ کا انداز تھا وہ تو واضح طور پر سازش تھی، اس پہ تو قطعاً کوئی شک نہیں ہے. مگر یہ کہنا کہ شاہ فیصل صاحب کا دباؤ، مجھے نہیں پتا، یہ پھر ان کی لا علمی کا بھی بڑی عجیب حال ہے. انہوں نے ایک اور سوال کیا، اقلیت قرار دینے کے سلسلے میں بھٹو صاحب کے حوالے سے چوئی صاحب راوی ہیں. یوں تو انہوں نے حضرت صاحب کو ایک دفعہ ملاقات کے لیے بلایا اور باتوں کے دوران ادھر ادھر دیکھا اور کہا کہ یہاں قرآن کریم نہیں، ورنہ میں قرآن کریم ہاتھ میں لے کر قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں، بحوالہ سیاسی اتار چڑھاؤ. یہ درست ہے، چوئی صاحب نے ایسا بیان دیا ہوگا. جواب، ویسے بھٹو صاحب نہیں چاہتے تھے، یہ جواب دیا ہے کہ بھٹو صاحب نہیں چاہتے تھے. یہ جواب کیوں دیا ہے، یہ آخر پہ جا کر پول کھلے گا. کون چاہتا تھا، کس نے کروایا؟ بھٹو صاحب تو اپنے اوپر سیرا لیتے رہے. بھٹو صاحب تو تمام تقریروں میں آئندہ الیکشنز میں اس ذریعے کو استعمال فرماتے رہے. آخر وقت تک یہی کہا کہ یہ جو 90 سالہ مسئلہ حل ہے یہ میں نے کیا ہے. یہ کہتے ہیں بھٹو صاحب چاہتے ہی نہیں تھے. یہ سارا ہنگامہ کیسا ہو گیا تھا، اسمبلی کے ممبر مجھ سے آ کے باتیں کیا کرتے تھے، کثرت سے میرے واقف تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو یہ دلائل سن کے حضرت صاحب کے، حضرت خلیفہ مسیح ثالث کے، بالکل مطمئن ہیں. ایک صوبہ سرحد کے آزاد علاقے کے ایم این اے نے کہا کہ ہم نے جو سنا تھا مولویوں سے تو یہ لگتا تھا کہ سر سے پاؤں تک یہ شخص کافر ہی کافر ہوگا، اور جب ہم نے دیکھا اور سنا تو ہمارے دل کا یہ فیصلہ تھا کہ سر سے پاؤں تک یہ مسلمان ہی مسلمان ہے، اور یہ جو مولوی ہیں ان کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمان ہیں کہ نہیں. یہ عام تاثر تھا. اس لیے یہ جو سہرا باندھ رہے ہیں اپنے سر، اللہ کی عدالت میں کس سہرا کس کے سر باندھا جائے گا وہ بہتر جانتا ہے. مگر اگر سہرا ہے تو بھٹو صاحب کا ہے. ان کے دباؤ کے بغیر اسمبلی کی مجال نہیں تھی کہ وہ کوئی فیصلہ کرتی، اور رئی بختار صاحب کی بیچاروں کی اس وقت کیا حیثیت تھی کہ وہ ساری اسمبلی کے اوپر یہ دباؤ ڈالتے. بھٹو صاحب کا دباؤ تھا. بعض ممبران نے مجھے خود کہا بھی کہ یہ فیصلہ بھٹو صاحب کا تھا، اور ان کا فیصلہ، وہ سیاسی مشین تھے، ان کا فیصلہ سیاست کے تقاضوں کے پیش نظر تھا، مذہبی فیصلہ نہیں تھا. یہ تو قطعی بات ہے. مذہب کی بحث تو ایک بہانہ بنائی گئی ہے، تو سارا ایک قصہ لوگوں کو آنکھوں میں دھول جھونکی گئی ہے، اور جو وہاں کی بحث چلی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو. اتنا میں بتا دیتا ہوں کہ وہ تمام پیپل پارٹی کے رہنما جو اس میں موجود تھے اور ان کی بڑی بھاری غالب اکثریت تھی، وہ آج تک جو زندہ ہیں گواہ ہیں کہ اسمبلی میں جو تاثر تھا وہ اس کے بالکل برعکس ہے.
اور مفتی محمود صاحب کا کراچی کا بیان اس بات کی تائید کر رہا ہے. اور یہی اب اختیار صاحب کہتے ہیں کہ یوں نازک سی حالت میں یہ معاملہ لٹک چکا تھا، خطرہ تھا کہ بھٹو صاحب کا دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ نہ ہی ہو، لیکن میں آگے سے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا نہیں، یہ ہو کے رہے گا. یہ جب بعد میں آئے گی بات میں پھر مزید تفصیل بتاؤں گا. ویسے بھٹو صاحب میں بھی ملتا رہا ہوں، حضرت بھائی جان بھی ملتے رہے ہیں، اور وہ ان کا ذاتی تاثر یہی تھا کہ ہم اچھے نیک مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں. مگر فیصلہ سیاسی کر رہے تھے، اس میں مذہب کی بحث ہی کوئی نہیں تھی. پھر کیوں اقلیت قرار دی تھی جب بھٹو صاحب چاہتے نہیں تھے؟ یہ سوال کرنے والے نے بڑا معقول سوال کیا ہے، جواب ہے انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ہماری بات سنیں، ہمیں موقع دیں. انہوں نے کہا تھا پہلے ہماری بات سنیں، ہمیں موقع دیں، یعنی مغازہ حضرت بھائی خلیفۃ المسیح ثالث نے. انہوں نے کچھ نہیں کہا، ایسی بات کوئی ذکر بھی نہیں ہوا. گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ اوپر فیصلے ہوئے ہیں، اس کا نوٹس ملا ہے حضرت بھائی جان کو، یعنی خلیفۃ المسیح ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور یہ گفتگو ہوئی تھی، اگر کوئی ہوئی ہے، انہوں نے پیغام یہ بھیجا تھا کہ میں جماعت احمدیہ کی طرف سے جو وفد نمائندہ بناؤں گا، اگر آپ مجبور کرتے ہیں کہ اسمبلی میں پیشی ہو تو ہمیں حق ملنا چاہیے کہ ہم پورے جواب دیں. پھر ایک تو یہ بات کہی ہے، لیکن پہلے حکومت کا حکم آیا ہے، اس کے بعد فیصلے پہلے ہو چکے تھے. دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی تھی کہ میرا نام لیا تھا کہ وہ میری طرف سے اسپوکس مین ہوگا، اور اس کی مدد کے لیے میں اور بھی ایک بورڈ مقرر کروں گا. حکومت نے آپس میں کچھ مشورے کیے ہیں، اور اس کے بعد اس خیال سے کہ کہیں بعد میں یہ نہ کہہ دیں کہ میں کوئی بات کہوں تو کہوں یہ تو وہ خلیفۃ المسیح نہیں ہے، یہ تو عام آدمی ہے، اس لیے اسے پھر نہ سکیں. اس وجہ سے انہوں نے تاکید کی. مجھے ایک دفعہ حضرت بھائی جان نے بلایا، خلیفۃ المسیح ثالث نے، اور فرمایا کہ اس طرح میں نے کہا تھا، لیکن مجھے معین حکم آ گیا ہے کہ لازماً آپ کو خود پیش ہونا ہوگا، اپنے ساتھ آپ بے شک 2-3 آدمی رکھ لیں. یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کہا پہلے ہماری بات سنیں، ہمیں موقع دیں. پھر یہ ہوا کہ مولوی سوال پوچھیں گے تو بے عزتی کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولوی تو ہر وقت بے عزتی پہ تلے ہوئے ہیں. خدا کے بندوں کی کب مولویوں نے عزت کی ہے؟ وہ تو ہمیشہ سے بے عزتی پر تلے بیٹھے ہیں. کتنے حوالے میں پڑھ کے سنا چکا ہوں، جتنے امت کے بزرگ ہیں سب کے اوپر مولویوں نے اس قدر بدزبانی کی ہے، ایسے ایسے سخت کلمے کہے ہیں، کفر کے فتوے دیے، قتل کے نہیں بلکہ حکومت کو مجبور کیا کہ ان کو قانونی طور پر مروایا جائے. قتل تو انفرادی ہے، اور انفرادی قتل کی بھی چھٹی دی کہ خون مباح ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو چاہے قتل کر دے، اس کو کوئی نقصان نہیں. تو مولویوں سے کیا ڈرنے کا سوال تھا؟ مولوی تو کل بھی پیچھے پڑے ہوئے تھے، آج بھی پڑے ہوئے ہیں. اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث، ان کا مزاج جو ہر احمدی کو پتہ ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بھٹو صاحب کو یہ کہیں یا کہلائیں کہ مولوی بے عزتی کریں گے. کہتے ہیں جے رحیم نے کہا کہ اٹارنی جنرل کے ذریعے سوال پوچھیں. یہ فیصلہ ہوا. میں نے مرزا ناصر پر جرح ختم ہوئی. میں اسمبلی میں اختتامی تقریر کر رہا تھا، جو کچھ ہوا تھا اس کا خلاصہ بتا رہا تھا ہاؤس کو کہ کس نتیجے پر پہنچے ہیں. صاحبزادہ فاروق علی خان سپیکر تھے. 2 دفعہ میرے پاس چٹ آئی کہ پرائم منسٹر بلا رہے ہیں. ہوا یہ تھا کہ تمام کارروائی وہ انٹرنل ٹیلی ویژن سرکٹ کے ذریعے بھٹو صاحب کو دکھائی جا رہی تھی، اور وہ خود وہاں بیٹھے دیکھتے تھے. تو یہ وہ غالباً انہوں نے دیکھا ہوگا کیا ہو رہا ہے، تو اس موقع پر ان کو بلایا گیا. میں اسلام آباد میں تھا، بھاگا وہاں گیا کہ کوثر نیازی بیٹھا تھا، مصطفیٰ صادق بیٹھا تھا، بیگم بھٹو بیٹھی تھی. مصطفیٰ صادق سے مراد نواب صادق قریشی مراد ہیں غالباً. مجھے تو ان کا صادق قریشی نام ہی یاد ہے، مصطفیٰ صادق تو میں آج ہی سنا ہے، ہو سکتا ہو مجھے علم نہ ہو. نواب صادق قریشی صاحب مشہور ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں. آج آپ انہیں بیگم بھٹو نے کہا، یہ بیگم صاحب نصرت بھٹو کی بات کر رہے ہیں، آج آپ انہیں اقلیت قرار دے رہے ہیں، کل آپ شیعہ کو بھی بنائیں گے.
یہ تو پھر سلسلہ چلتا ہی رہے گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ بھٹو صاحب کہتے ہیں میری بیوی ناراض ہے, انہیں چھوڑ دیں, انہیں کو چھوڑ دیں, مطلب احمدیوں کو چھوڑ دیں, بیوی ناراض ہے. اب یہ عجیب بات ہے, بھٹو صاحب کے اوپر بیچاروں نے, بیچارے مرحوم اپنا جواب نہیں دے سکتے, ان کی بیگم تو جواب دے سکتی ہیں کہ یہ کردار ان کا پیش کر رہے ہیں یہ صاحب کہ, اور ساری باتیں ایک طرف اسمبلی کا شور ہوا, ایک طرف مولویوں کے جھگڑے, سارے ملک کا ایک مسئلہ, 90 سالہ مسئلہ کہ جی میری بیوی ناراض ہیں, آپ ان کو چھوڑ دیں, بس کریں. ناقابل برداشت بیان ہے. یہ تو ان کی بیگم صاحبہ کا کام ہے, جواب ہے, میرا کام نہیں ہے جواب دوں, لیکن ناقابل یقین بات ہے. یا پھر ان کو بنایا ہوگا انہوں بھٹو صاحب نے, وہ بنا بھی لیتے تھے, بڑا بڑا بہت قابل آدمی تھے, ہوشیار تھے, وہ بنانا جانتے تھے کس کو کس حد تک بناتے ہیں. میں نے کہا میں کیسے چھوڑوں, ان کی مجال تھی. یعنی نہ اسمبلی کی کوئی حیثیت نہ کسی اور کی, اکیلے ان کے ہاتھ میں جان تھی, اور بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو, تو کہتے ہیں میں کیسے چھوڑوں, میں نے گردن پکڑی ہوئی ہے. انسان غور تو کرے, پتہ نہیں ہے صاحب بیچارے اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا. سارا ملک گواہ ہے اس زمانے کا, بھٹو صاحب کو جانتا تھا, اسمبلی کو جانتا تھا. یہ ان کی طاقت تھی کہ چھوڑیں, ان کے ہاتھ میں تھا ہی کچھ نہیں. کہتے ہیں میں نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا, آپ نے مجھے پھنسایا ہے, اب آپ ذمہ دار. مطلب یہ تھا کہ آپ نے مجھے کہا اب میں چھوڑوں گا نہیں, میں تو نہیں بنانا چاہتا ان کو مائنارٹی. کہتے ہیں میں نے کہا میں تو نہیں بنانا چاہتا مائنارٹی. اب پوزیشن یہ ہے کہ کوئی بھی ہو ان کو اقلیت قرار دیے بغیر نہیں رہ سکتا, کیونکہ مرزا صاحب نے بات ہی ایسی کہہ دی ہے. بھٹو صاحب نے کہنے لگے مرزا صاحب میرے پاس آئے تھے کہ اٹارنی جنرل کو روکو, مجھ سے سوال نہ پوچھے. 6-7 دن گزر گئے. بھٹو صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کیا غلطی ہوئی, کیا غلطی ہوئی آپ سے. کہنے لگے میں کوئی بات کہہ چکا ہوں. میں نے انہیں کہا کہ میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ پھر پوچھ لے. کہنے لگے نہیں میں نہیں کہہ سکتا. میں نے پوچھا کیوں نہیں کر سکتے وہ بات. کہتے ہیں میرے عقیدے کی بات ہے. یہ جو الجھن والی بات, اللہ رحم کے ان کیسز پر جن پر یہ وکیل رہے ہیں, سوال کیا تھا, جواب کیا دیا جا رہا ہے, اس پر میں تجزیہ کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں. عام قاری کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کیا ہو رہی ہے بات. کہتے ہیں پہلے تو کہا میں نہیں اب چھوڑ سکتا بس, اور مجھے ان کی گردن میں ہاتھ میں دی کیوں تھی, اب میں نہیں چھوڑوں گا. اور میں چاہتا تو نہیں ہوں, مگر ایک مجبوری ہو گئی ہے کہ میرے ساتھ ایک بات ایسی کر گئے ہیں جس کے بعد میں اب کسی قیمت پہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. وہ بات آخر پر یہ نکلے گی, یہ پھر آتا ہے کہ اس کو بتائے بغیر یہ مضمون آگے نہیں چلے گا. کہتے ہیں وہ بات یہ کہہ گئے ہیں کہ میں نے جب ان سے پوچھا واضح طور پر کہ آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں, اور مسلمان کی تعریف کی روح سے جو مرزا صاحب کے منکرین ہیں ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں, تو انہوں نے کہا وہ حقیقی مسلمان نہیں ہیں. اور جو بھی الفاظ ہیں میں آگے پھر پڑھ کے سنا دوں گا. کہتے ہیں جب انہوں نے کہہ دیا ہم مسلمان نہیں, تو پھر وہ لازماً خود غیر مسلم ہو گئے. یہ ہے ان کے ذہن میں منطق, اور اس وجہ سے سارا ہوا ہے قصہ. اور جو اسمبلی نے فیصلہ لکھا ہوا ہے اس میں تو لکھا ہے ختم نبوت کے منکر ہیں. اس لیے اتنا بڑا تضاد. اٹارنی جنرل صاحب جو سوال کر رہے تھے وہ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب ان کو غیر مسلم بنوا کے چھوڑوں گا, اس لیے کہ انہوں نے ہمیں غیر مسلم کہہ دیا ہے. اور اسمبلی کے نے ذکر ہی نہیں کیا. جو ریزولوشن پاس ہوا ہے قانون کا حصہ بنا ہوا ہے, موجود ہے, دستور اساسی میں ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ خاتم النبیین کے عقیدے کی وہ تشریح نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں, اور رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کے قائل ہیں, اس لیے ہم اسمبلی نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو اسلام سے نکال دو. اب دیکھیں کتنا بڑا تضاد ہے. ایک چھپی کی گواہی ساری اسمبلی کی موجود ہے, ایک اٹارنی جنرل صاحب ان کے سامنے بتا رہے ہیں. اب باقی حصے کا ذکر کرتا ہوں. کہتے ہیں بات ہی ایسی کہہ دی مرزا صاحب نے, یہ تھی بات. آگے مزید وضاحت ہوگی.
अब पोजीशन यह है कि कोई भी हो उनको अक़लियत करार दिए बगैर नहीं रह सकता, ये दलील बना रहे हैं, क्योंकि मिर्जा साहब ने बात ही ऐसी कह दी है। अब भुट्टो साहब कहने लगे मिर्जा साहब मेरे पास आए थे कि अटॉर्नी जनरल को रोको। ये इतना बड़ा झूठ है कि चे दिलावर अस दुज़दे के बच्चा के बकफ चिराग दारद। मैं वहां मौजूद रहा हूं, सारे गवाह हैं, पूरे पुलिस के वहां उन दिनों में घेरा हुआ करता था हमारे क़यामगाह का। हजरत खलीफतुल मसीह सालिस एक लम्हा के लिए भी भुट्टो साहब से नहीं मिले, एक लम्हा के लिए भी। सारा दिन असेंबली में रहते थे, वापस आकर सारे हजरत शेख मोहम्मद साहब मरहूम, मौलवी अबुल ताज साहब मरहूम, हमारे मौलवी दोस्त मोहम्मद साहब और मैं, हम वहां बैठ के दिन रात काम किया करते थे हवाले निकालने वगैरह का। हजरत खलीफतुल मसीह सालिस के पास बार बार मैं जाता था, वहीं रहा हूं। नामुमकिन है कि एक लम्हा के लिए भी हजरत खलीफतुल मसीह सालिस की उस दौरान भुट्टो साहब से कोई मुलाकात हुई हो। इतना बड़ा झूठ। वो खुदा का खौफ नहीं करते या इनकी याददाश्त ऐसी तबाह हो चुकी है, ये कुछ पता नहीं कि क्या कह रहे हैं। कहते हैं भुट्टो साहब ने कहा मिर्जा साहब मेरे पास आए थे, अटॉर्नी जनरल को रोको। ये सारा अपना ही क्रेडिट लिए जा रहे हैं कि सारा तो खतरा मैं ही था दुनिया के लिए, मैं था साहिब हकम साहिब अमर, और मिर्जा साहब मुझसे डरते थे और कहते थे उसको रोको। और इससे पहले ये बात कह चुके हैं कि मिर्जा साहब मौलवियों से डरते थे और कहते थे वो बेइज्जती करेंगे, इसलिए मुझे लाया गया। तो अब ये नक्शा ही बन गया, मौलवी से डर के यहां पड़े, यहां से भाग के मौलवी की तरफ जाने लगे, कुछ समझ नहीं आ रही थी, और ये नक्शा बनता है। लेकिन इस नक्शे की सारी बुनियाद झूठ है। ना मिले, ना बात हुई, ना हजरत खलीफतुल मसीह सालिस किसी से डरते थे। जब इनको जवाब देते थे तो इनके चेहरे के रंग देखने वाले थे। इनको जवाब जो दिए उसका क्या असर पड़ा, इसका मैं आपको बताता हूं सबूत। कि मौलवी इतने भिन्ना गए थे कि मौलवियों ने इसरार किया कि अब हमें सवाल करने दें। इसलिए वो जो हवा बना हुआ था कि मौलवी से डरते हैं, बेइज्जती ना करें, वो हवा भी गया। आखिरी दिन मौलवियों ने सवाल किए हैं और मौलवियों ने से जो हुई है उन्होंने अपनी तरफ से सवाल करने की कोशिश की और उसके जो जवाब दिए, और आखिर पर हजरत खलीफतुल मसीह सालिस ने जो हजरत मसीह मौला इस्लाम की तहरीर पढ़ के सुनाई है, वो तहरीर पढ़ने के वक्त जो असेंबली का आलम था, एक सन्नाटा छा गया था। इस कैफियत में वो असेंबली इख्तिताम पजीर हुई है। अगर ये ऐसे जबरदस्त छाए हुए थे हजरत मिर्जा साहब पर, तो मौलवियों को क्या पैनिक पड़ गई, उनके क्यों हवास बाख्ता हो गए कि उन्होंने जोर लगाकर पीछे पड़कर खुद सवाल लिए। और जब सवाल किए और जो उनका हाल हुआ, उस पर असेंबली के एक मेंबर ने मुझसे बयान किया खुद कि जब मौलवी बाहर जा रहे थे तो दूसरे मौलवी इस मौलवी को बदनाम ताम कर रहे थे कि ये आया जमात इस्लामी का नुमाइंदा, ये फलां आ गया। हम कहते थे कि ना करो, ये सवाल कर बैठे और हमारा रही सही जो भी साख थी वो भी गवा बैठे। ये हकीकत हाल है। कसरत से उस जमाने के मेंबरान असेंबली मौजूद हैं, जिंदा हैं, उनसे अवाम उन्नास अलहदगी में पूछ के देख लें। ये सारा पाकिस्तान मेरा बयान सुन सकता है अगर चाहे तो, यानी दोबारा भी हम नशर कर देंगे, मगर जिनके पास वो है डिश एंटेना, रफ्ता रफ्ता लोग सुनने लग गए हैं, तो सीधा सीधा ये खबर तो हर जगह पहुंच जाएगी। इसलिए मैं आम ऐलान करता हूँ, एमएलएओं को कहता हूँ बेशक सबको दावत दें कि असेंबलियों के मेंबर से अलग मिल के पूछें कि इनके बयान की क्या हकीकत है और हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस ने जो बयान दिया था उसका क्या तासुर था, क्या असर पड़ा था। मेरे सामने बाज मेंबर, उनको जिंदा है, मैं उनका नाम ले लेना चाहता ताकि उनकी अपनी सियासी साख पर बुरा असर न पड़े। उन्होंने कहा कि इसके आन जब सब कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी, अभी फैसला होने वाला था, उसी दिन फोन आए कि हम मिलना चाहते हैं बाज लोग मुझे मेरे। उन्होंने कहा बात यह है कि इस सारी कार्रवाई के बाद असेंबली की बड़ी भारी अक्सरियत मौलवियों के सिवा इस बात पर
मुतमईन और मुत्तफिक हो चुकी है कि इस बहस के बाद कतन हमें यह हक नहीं है कि अहमदियों को या मदर साहब और उनके मानने वालों को गैर मुस्लिम अक़ीदत करार दें। अगर कोई शक है तो इन लोगों पर होगा, हमें अब कोई शक नहीं रहा। लेकिन हमने ये आपको बताने के लिए आपसे बात की है कि फैसला सियासी है, सियासी होगा और हमें इल्म है कि क्या होगा। इसलिए जिस तरह पायलट ने अपने हाथ धोए थे मासूम के खून से, ये उनकी रूह थी बात करने की कि हम मजबूर हैं, हमें आप माफ करें। हमने हकीकत तो आपको बयान कर दी है, ये है। बाकी फैसला जो होगा वो सियासत का होगा और वो जो भी ऊपर से हुक्म आएगा वही होगा। और जो हुक्म की बात है, एक और अहम सियासी रहनुमा जो एक इस वक्त बड़ी मारूफ शख्सियत और बड़ा मकाम रखते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आखिर पर भुट्टो साहब ने इनको ये कहा था कि देखो, मैं समझता हूँ तुम क्या सोच रहे हो और क्या तुम्हारे रुझानात हैं, मगर मैं ये बता देता हूँ कि अगर तुमने अहमदियों के खिलाफ ये फैसला ना किया तो मौलवी बाहर बैठे हुए हैं तुम्हारी खाल उधेड़ने के लिए। इनके चेले छांटों ने तुम्हें कुछ कहीं का नहीं रहने देना और बहुत मुश्तिल किया हुआ इन्होंने लोगों को, और ये सब घेराव कर देंगे और तुम्हारा कुछ नहीं बाकी नहीं छोड़ेंगे। ये फिक्रा उन्होंने कहा या नहीं कहा, दरोग बरगर्दन रावी, लेकिन जो माहौल था और जो उस वक्त का अमूमी तासुर इन लोगों में पाया जाता था वो यही था कि ऊपर से हुक्म आया है, किसी मजबूरी की वजह से हुआ हो, वो इस तरह हुआ है। ये नहीं कि भुट्टो साहब ने बेगम भुट्टो की बात सुनकर अटॉर्नी जनरल से मिन्नत शुरू कर दी कि भाई माफ कर दो, छोड़ दो, मेरी बेगम नाराज होती। अवाम नाराज होते थे, उनका खौफ था उनको, और उलट था, हमारे हक में नहीं हमारे खिलाफ नाराज होते थे। बस ये सारा किस्सा अजीब है। और वरना उनको भुट्टो साहब जैसे ज़हीन आदमी, उनको पता नहीं था कि बेगम शिया है। उनके मुताबिक भी लोग कहते थे कि दरअसल अगर कुछ है तो शिया है, मगर ये बातें सारी खोल दी गई थी शुरू से ही। बेगम भुट्टो को आखिर पे कैसे पता चला? शुरू से ही पहले दिन की बहस से ही जो हमने माजरनामा पेश किया है उसमें ये बातें थी कि देखो ये पेंडोराज बॉक्स खुल जाएगा, एक ना खत्म होने वाला सिलसिला झगड़ों का शुरू हो जाएगा, तुम एहतियात करो, खौफ खुदा से काम लो। एक दफा एक गलत फैसला कर बैठे तो मुसीबत में मुब्तला होगे। हमारा माजरनामा उन्होंने छाप भी दिया है, ये मौजूद है, जिसने मंगवाना हो अपने लिए वो किसी अहमदी के राब्ते से हासिल कर सकता है। इसमें सारी बातें आ गई हैं जो इनकी बातों का तोड़ हैं, जो अटॉर्नी जनरल साहब बयान फरमा रहे हैं। आखिर एक अजीब गरीब बात ये बनाई, उन्होंने कहा कि मैं दोबारा बुला देता हूं, अटॉर्नी जनरल को कह देता हूं कि दोबारा पूछ ले और आप जवाब दे दें। कहते नहीं, मैं मजबूर हूं। अब इसमें ही तजाद मौजूद है। भुट्टो साहब को कहा मुझसे गलती हो गई है, मैं ये कह बैठा हूं कि तुम सब गैर मुस्लिम हो और मैं पछता रहा हूं। जब भुट्टो साहब ने रास्ता खोला तो कहा नहीं, मैं नहीं कह सकता। तो वो गलती कैसी हुई? सोचने वाली बात है। जब वही पोजीशन थी जो पहली थी वही फिर लेनी थी, तो ये कैसे कह सकते हैं भुट्टो साहब को? अब वो तो मिले ही नहीं, मिले भी तो ये कैसे कह सकते हैं कि मुझसे गलती हो गई है? और जब उन्होंने कहा मैं गलती ठीक करवा देता हूं तो कि नहीं, मैं मजबूर हूं, मेरे अकीदे की बात है। अब मैं आपको बताता हूं वो अकीदा क्या था, क्या पढ़ के सुनाया गया। गुफ्तगू ये हो रही थी कि हकीकी मुसलमान की तारीफ क्या है। हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस ने बार बार ये फरमाया कि देखो, दो मौक़िफ़ लिए। अव्वल ये कि तुम सारे फिरके एक दूसरे को उससे बहुत ज्यादा सख्त बल्कि इंतहाई गलीज जुबान में काफिर, पक्के काफिर, दायरा इस्लाम से बाहर, जिनका कोई दूर से भी इस्लाम का ताल्लुक ये करार देते हो। ये मज़हबनामे में सब छपी हुई बातें हैं, ये पढ़ के सुनाया है 3 दिन। फिर आपका मौक़िफ़ ये था कि उसमें तुम्हारे उलमा ये कहते हैं कि मिर्जाइयों से भी पक्के काफिर ये शिया, और और ये वहाबी जो इनसे ताल्लुक, सऊदी अरबिया से ताल्लुक रखते हैं, ये मिसालें दी हैं, उनसे भी पक्के, उनसे भी पक्के। तो तुम हमारे पीछे क्या पड़े हुए हो? इसलिए असूल की बात करो। अगर फतवों की बात है तो ये हर मजहब के हर फिरके ने ये फतवा दिया है कि दूसरे तमाम फिरके गैर मुस्लिम हैं। अगर हमने भी यही बात कही तो
हमें निकालोगे तो उन सबको भी तो निकालो फिर। ये कौन सा इंसाफ है? ये बात थी, ये छपी हुई मौजूद है। जब कार्रवाई पड़ी, अगर शाया करें, ये कहते हैं कि सारे लोग इनको मारेंगे तो आपके रोकने से तो रुकना नहीं, पहले ही तो मार रहे हैं बेचारों को। अहमदियों के जो घर जलाए जाते हैं, उनको शहीद किया जाता है, वो तो कार्रवाई छपने के बगैर भी जारी है। वो तो मौलवी कार्रवाई का इंतजार थोड़ा कर रहे हैं, कार्रवाई में तो जवाब हमारा शामिल है। मौलवी जो एकतरफा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो ऐसी झूठी गलत बातें जमात की तरफ मंसूब कर रहे हैं कि अगर मारना हो तो उनको सुनने के बाद मारना आता है। और अटॉर्नी जनरल के इंतजार की क्या जरूरत है? चीफ जस्टिस आपके सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है। हैरत है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ये फैसला दे रही है कि अहमदियों के अकीदे इस किस्म के हैं कि अगर अवामुन नास में इनको खुला इजाजत दी जाए कि अपनी बातें करें और बयान करें, तो इनका कोई कत्ल हो जाए तो सलमान रुश्दी का कत्ल समझा जाएगा। ये इनको पता ही नहीं कि मुल्क कहां तक जा पहुंचा है, किस किनारे तक पे खड़ा है। और गोया ये बैठे देख रहे हैं कि वो असेंबली की कार्रवाई शाया हो गई तो लोग इनको मारेंगे। क्या रह गया है मारने की? कसर क्या रखी है तुम लोगों ने? हज़रत मुहम्मद इस्लाम की किताबें जब्त और मौलवियों को खुली छुट्टी, जो चाहे वो एक तरफा प्रोपेगेंडा करते रहें, तो और किस बात का इंतजार है? ये पाकिस्तानी अवाम उन्नास की शराफत है। और अहमदियों के जानने की वजह से, क्योंकि ये हर तरफ अहमदी इतने मौजूद हैं कि लोगों की एक बड़ी तादाद, सारे तो नहीं लेकिन बड़ी तादाद उनको जाती तौर पर जानती है और उनके किरदार से वाकिफ है। उनका दिल नहीं मानता कि ये उस किस्म के गंदे लोग होंगे जो मौलवी बयान करते हैं। बस ये पाकिस्तान के अवाम की जो बुनियादी शराफत है वो रोक है। अब ये अटॉर्नी जनरल साहब को कुछ भी नहीं पता तारीख का, हाल की तारीख का भी कुछ पता नहीं। राजा जफरुल हक जो आजकल राबता आलम इस्लामी में बैठे हुए ये दे रहे हैं अहमदियों के खिलाफ सारी साजिशें, कभी बांग्लादेश कभी किसी जगह करते फिर रहे हैं। और इनको तो अख्तियार ही नहीं, अपनी जुबान पे खुली खुली बातें अपनी करते, और वो खबरें हमें पहले भी पहुंचा करती थी, अभी भी पहुंचती हैं। इसलिए इनको वहम है कि इनकी बातें राज में हैं, ये राज रख ही नहीं सकते, सारी बातें हमें पता हैं। इनका बयान शाया हुआ था बतौर वजीर कि हमने तो अहमदियों को मिलियामेट करने और एक्सिकेट करने, जैसे ज़िया साहब का फैसला था, हमने तो सब कुछ कर लिया, सब जराए कर लिए, अवाम उन्नास हरकत में नहीं आ रहा है। ये था मिजाज हुकूमत का। जब ये बयान हुआ है तो ज़िया साहब ने कोई तरदीद नहीं की, बल्कि वाज़ेह बात थी कि हुकूमत की पॉलिसी को ये बरसरे आम बयान कर रहे थे टेलीविजन पर, या मुझे याद नहीं गालिबन टेलीविजन पे होगा, लेकिन बहरहाल ये आम बयान था जो शाया किया अखबारों ने। तो इस दौर में भी पाकिस्तान के अवाम उस तरह नहीं उठे, जबकि हुकूमत कह रही है कि आओ और मारो। जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कह रहे हैं कि ये रुश्दी का कत्ल होगा, क्या वजह है? वजह यह है कि हर वहां का मुसलमान जब भी वो अहमदी से राब्ते में आता है, ये जानता है कि ये हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक है और इसके सिवा कोई हकीकत नहीं। बस फैसलों की ना वो परवाह करते हैं, ना हुकूमत के ऐलान की परवाह करते हैं, सिवाय इसके कि बाज़ दफा जब मौलवी अपने बाज़ चेलों छांटों को इकट्ठा करके मुनज़्ज़म तौर पर हमले करवाते हैं, वो इत्तफाकी चीज है, अवाम उन्नास का रिएक्शन नहीं है। ये है किस्सा। और अब ये कहते हैं कि अगर वो शाया हो जाती असेंबली की कार्रवाई तो लोग अहमदी को मार देते। जबकि दूसरा बयान जो साहिबजादा साहब की तरफ मंसूब हुआ है, क्या नाम है साहिबजादा हमारे, फारूक अली साहब। साहिबजादा फारूक अली साहब को सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान की। पीपल्स पार्टी के बड़े अच्छे मनसब पर कायम रहे। उनकी ज़ात में एक बात वाज़ेह थी कि वो शरीफ नफ्स इंसान हैं और सच्ची बात कर देते हैं, पुख्ते नहीं हैं। इनके मुतालिक एक हसन मोहम्मद साहब वकील हुआ करते थे, उन्होंने वो बात बयान की थी तफसील के साथ, जो ज़फ़रुल्लाह खान साहब की तरफ मंसूब करके उन्होंने बयान की गई है इस रसाले में,
کہ چوائس صاحب کے سامنے انہوں نے بیان کیا تھا. میرا علم نہیں کہ چوائس صاحب کے سامنے انہوں نے بیان کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن اس فکرے کا انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر یہ کارروائی شاہ ہو تو آدھا پاکستان احمدی ہو جائے گا. ہلٹن ہوٹل میں 1983 میں خلیفہ بننے کے بعد ایک میں نے عام لیکچر دیا تھا جس میں کثرت کے ساتھ دانشور آئے ہوئے تھے. ہمارے پرنسپل نذیر احمد صاحب بھی جو گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ہوا کرتے تھے وہ بھی وہاں موجود تھے، اور بڑے بڑے دانشور، شعراء، ہر طبقہ فکر کے لوگ. اس خطاب میں کے بعد میں نے سوال و جواب کا موقع دیا، اور اس کا اللہ کے فضل کے ساتھ یہ تاثر تھا کہ کثرت سے لوگ مجھے ملتے تھے، اس کے بعد ملے اور سب نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم پر یہ باتیں کھل گئی ہیں، آپ نے بڑی وضاحت سے سب پہلوؤں پر روشن ڈال دی ہے، اور یہ جو پروپیگنڈا تھا مطلب یہ تھا کہ سب جھوٹ ہے، ہمیں سمجھ آ گئی ہے. اس کا اتنا رد عمل ہوا کہ مولویوں نے اعلان شائع کروا دیا اخباروں میں کہ جو بھی اس مجلس میں شامل ہوئے تھے سب کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں، ان کی بیویاں اب ان پہ حرام ہو چکی ہیں. اب اگر ملے تو اور مولویوں کی حکومت ہو تو ان کو زنا کی سزا دی جائے گی. یہ لفظ میرے ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ مراد یہ تھی کہ تمہارے نکاح ٹوٹ چکے ہیں، بیویاں تم پر حرام ہیں. اور بہت سے لوگوں نے بیچاروں نے اپنی سادگی میں دوبارہ نکاح پڑھوائے. جو دانشور تھے انہوں نے تو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کی، انہوں نے کہا مولوی کا فتویٰ اس کے گھر ہوگا، وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے، ہماری بیویوں کو کیسے دے سکتا ہے؟ شریعت نے ہمیں حکم دی ہے، اجازت دی ہے، شادی ہم نے کی، مولوی کیسے طلاق دے سکتا ہے ہماری بیویوں کو؟ یہ مجھے پتا ہے اس وقت جو لوگ ملتے تھے دانشور بعد میں بہت ہنستے تھے اس بات پہ کہ میرے صاحب آپ کو پتا ہے ہماری بیویوں کو طلاق ہو گئی ہے. تو اوخوب کہہ کے لگاتے تھے. اور یہ کہا کرتے تھے عجیب لطیف ہے کہ مولوی کا حال دماغ دیکھیں کہ شادی ہم نے کی، بچے ہم نے پیدا کیے، نان نفقے کے ہم ذمہ دار، بچے ہم پال رہے ہیں، اور طلاقیں مولوی دے رہے ہیں. ہم نے دینی تو دیں گے، مولوی کا کیا حق ہے؟ بہرحال کچھ لوگ واقعی ڈر گئے تھے، اور انہوں نے سنا ہے، میں نے ان دنوں میں لاہور میں یہ چرچے تھے کہ بعض لوگوں نے واقعتاً دوبارہ نکاح پڑھوائے ہیں. اس میں یہ بات آئی تھی جو میں نے بیان کی ہے کہ صاحبزادہ فاروق علی صاحب کی طرف سے مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ وہ جو کارروائی ہے وہ حکومت شائع نہیں کرتی. کسی وکیل نے ان سے پوچھا تھا کیوں نہیں کرتی، تو انہوں نے جواب جو دیا تفصیلی، اس جواب کا مضمون یہ تھا کہ حقیقت میں یہ سیاسی فیصلہ تھا، مذہبی فیصلہ نہیں تھا. میرے صاحب نے جو جواب دیے ہیں اس سے اسمبلی کے اکثر ممبران مطمئن تھے، اور ہرگز اسمبلی کے ممبران کے اس فیصلے کے نتیجے میں یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم مطمئن ہیں کہ یہ کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں، بلکہ اس کے باوجود کہ وہ اس کے برعکس سمجھ رہے تھے، یہ نتیجہ نکالا تھا کہ احمدی مسلمان ہیں. سیاسی دباؤ میں ایسا کیا ہے. اور ضمناً یہ بات بھی منسوب کرنے والے نے کی کہ انہوں نے بلکہ مذاق میں یہ فکرہ کہا کہ تم کہتے ہو شائع کرو، اگر ہم شائع کر دیں تو آدھا پاکستان مسلم احمدی ہو جائے گا. یہ اتنا فکرہ میں نے اس میں بیان کیا تھا. تو صاحبزادہ صاحب کا اس پر احتجاجی بیان شائع ہوا کہ میں نے یہ فکرہ نہیں کہا. میں نے تسلیم کر لیا. اس کے بعد پھر میں نے کبھی نہیں کہا. کوئی ضرورت نہیں، جب ایک بیان دینے والا بہتر جانتا ہے، ہمیں درمیان کی گواہیوں کی کوئی پرواہ نہیں. میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ شریف النفس انسان ہیں اور بہادر ہیں. بہرحال یہ ہے قصہ اس کا کہ ظفر اللہ خان صاحب کے سامنے انہوں نے کہا. وہ یہ کہتے ہیں کہ شائع کر دیں اگر ہم تو بڑی مار پڑے احمدیوں کو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حقیقتاً وہاں ان کے جرا کے دوران کیا تاثر تھا، مولوی کیا بیان کرتے ہیں. وہ حوالے سے میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. دکھاؤ نا مجھے. جو جواب دیے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے، ان میں یہ حوالہ تھا کہ تم میں سے ہر مکتب فکر کا ختم نبوت کا عقیدہ وہی ہے جو ہمارا ہے. اور وہ میں ساری لسٹیں پڑھ کے سنا چکا ہوں. اس ضمن میں
मौलवी अब्दुल सत्तार साहब नियाजी का 21 नवंबर 1974 को मौलवी अब्दुल सत्तार साहब नियाजी ने 21 नवंबर 1974 को वारबर्टन में तकरीर करते हुए उलमाए देवबंद का तस्करा इन अल्फाज में किया है कि कासिम नानोतवी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आ भी जाए, ये लिखा है कि कोई नबी आ भी जाए तो खत्म नबूवत में फर्क नहीं पड़ता। मौलवी इस्माइल कहता है कि खुदा हजारों मोहम्मद पैदा कर सकता है, चुनाचे मिर्जाइयों ने उन्हें कौमी असम्बली में पेश करके इन हवालों को इन मौलवियों की जुबान बंद कर दी थी। और ये अटॉर्नी जनरल साहब थे जो उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। जुबान इनके नजदीक जिसकी बंद हुई है वो ये थे। और अब मुफ्ती महमूद साहब का बयान सुन लें। फजल रहमान साहब के वालिद मोहतरम हैं। ये इनका बयान ये है कि जब उन्होंने यानी खलीफा मसीह सालिस ने अपना बयान पढ़ा तो मुसलमानों के बाहमी इख्तिलाफ से फायदा उठाया और यह साबित किया कि फलां फिरके ने फलां पर कुफर का फतवा दिया है और फलां ने फलां की तकफीर की है। मुसलमानों के बाहमी इख्तिलाफ को लेकर असम्बलियों के मेंबरान के दिल में यह बात बिठा दी कि मौलवियों का काम ही सिर्फ यही है कि वो कुफर के फतवे देते हैं। ये कोई ऐसा मसला नहीं है जो कि सिर्फ कादियानियों से मुताल्लिक हो। ये उन्हें तासुर दिया। इसमें शक नहीं कि मेंबरान असम्बली का जहन हमारे मुआफिक नहीं था। अब बताइए, इसमें शक नहीं। ये मुफ्ती महमूद साहब का बयान है। इनके बयान को कौन अब सुनेगा? जिनका दिल चाहता था कि जहन उनका इनके हक में हो, जिनके लिए ये तस्लीम करना एक जान का अजाब था कि हमारी असम्बली हमारे फिरकों से ताल्लुक़ रखने वाले मेंबरान पर मुश्तमिल, वो हमारे हक में नहीं थी। ये बहुत बड़ा एतराफ है, बहुत कड़वा एतराफ है। इसलिए कराइन बताते हैं कि इनका बयान यकीनन काबिल कबूल है और अटॉर्नी जनरल साहब का बयान की कोई हैसियत नहीं इसके मुकाबले। ये उन्हीं तरह इसमें शक नहीं कि मेंबरान असम्बली का ज़हन हमारे मुआफिक नहीं था, बल्कि उनसे मुतअस्सर हो चुका था। हम बड़े परेशान थे चूंकि अरकान असम्बली का ज़हन भी मुतअस्सर हो चुका था और हमारे अरकान असम्बली दीनी मिजाज से वाकिफ भी ना थे। दीनी मिजाज क्या है? ये अजीब लतीफ़ा है। और खुसूसन जब असम्बली हाल में मिर्जा नासिर आया तो कमीज पहने हुए, शलवार शेरवानी में मलबूस, बड़ी पगड़ी तुरा लगाए हुए था और सफेद दाढ़ी थी। तो मेंबरान ने देखकर कहा कि यह शक्ल काफिर की है। और जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता था तो दुरूद शरीफ पढ़ता था तो हमारे मेंबर मुझे घूर घूर कर देखते थे कि कुरान और रसूल के नाम के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है, तुम उसे काफिर कहते हो और दुश्मन रसूल कहते हो। हफ्त रोजा लौलाक लायलपुर 28 दिसंबर 1975 सफा 17-18 पे ये मुफ्ती साहब का बयान पढ़ लें अटॉर्नी जनरल साहब। लेकिन इस पे और भी कोई बात होने वाली है। ये बात कतई तौर पर साबित है, ये किताब गवाह है कि इसमें तमाम मुसलमान फिरकों की तरफ से दूसरे मुसलमान फिरकों के मुतालिक ये गवाही मौजूद है कि ये मुसलमान, हम मुसलमान हैं, दूसरे मुसलमान नहीं हैं, बाकी सब काफिर हैं। अटॉर्नी जनरल साहब वहां बैठे क्या कर रहे थे? इनको इल्म नहीं था कि हर फिरके ने दूसरे को गैर मुस्लिम कहा है। उस पर अगर मिर्जा साहब ने कह दिया जैसा कि वो कहते हैं जिन अल्फाज में, तो फर्क क्या हुआ? फिर कानून का अगर आपको पास था और कानूनदान हैं तो आपको फैसला करना चाहिए था कि अगर ये तस्लीम कर ली जाए दलील तो फिर इन सबको हमें लाजमन काफिर करार देना पड़ेगा और दायरा इस्लाम से बाहर फेंकना पड़ेगा। और ये तस्लीम करना चाहिए था आपको वहां, और भुट्टो साहब को बताना चाहिए था कि मजबूरी ये है मेरे लिए, अब मैं कानूनदान हूं, मैं इस नुक्ते को नजरअंदाज नहीं कर सकता। जो हवाले पड़े हैं उनकी कोई तरदीद किसी मौलवी ने नहीं की। वो किताबें साथ लेके आए हुए थे, कर भी कैसे सकते थे, बक्स उठाए फिरते थे हम साथ। हर असल किताब जिसका हवाला दिया गया वो साथ मौजूद थी। तो ये अटॉर्नी जनरल साहब के इल्म में था। उसके बाद ये भोलापन कि ओहो इन्होंने तो गैर मुस्लिम कह दिया, अब मैं क्या करूं? ये तो दलील ही नहीं बनी थी। और दूसरे जो बड़ी बात है
ختم نبوت کا مسئلہ بالآخر وہ ذریعہ ان کے بنایا گیا ان کے نزدیک، جس کے ذریعے انہوں نے جماعت احمدیہ کو دائرہ اسلام سے یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ ختم نبوت کے عقیدے میں یہ باقی تمام امت کے فرقوں کے عقائد سے مختلف ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت کی ایسی تعویل کر رہے ہیں جس کے بعد ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ دلیل بنائی گئی جس کے اوپر یہ سب جھگڑا شروع ہوا۔ یہ کتاب دوبارہ میں دکھاتا ہوں، اسے پیش کیا گیا وہاں، اور بکثرت پرانے علماء کے اور ان دیوبندیوں کے پیر اور بزرگ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے حوالے پڑھ کے سنائے گئے، عبدالستار نیازی ٹھیک کہتے ہیں، اور ثابت کیا گیا کہ یہ تمام مختلف صدیوں میں جو مسلمان مشاہیر اور بزرگوں نے جو تعریف کی ہے خاتم النبیین کی، جماعت احمدیہ کی تعریف اس سے مختلف نہیں ہے۔ اختلاف دکھاؤ، ورنہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ ان سب کو مسلمان مانو اور ہمیں کافر سمجھو۔ اس لیے یہ بحث تھی بنیادی۔ اٹارنی جنرل صاحب بتائیں اور شائع کریں اس تاریخ تحریر کو، کہاں انہوں نے احمدیوں کے اس بیان پر جرا کی ہے۔ 11 دن فخر سے کہہ رہے ہیں میں جرا کرتا رہا، 11 دن میں وہاں موجود تھا، ختم نبوت کے عقیدے کو چھیڑا ہی نہیں۔ اتنی قطعی شہادتیں ہیں کہ مجال تھی کسی کی اس کو چھیڑے اور شکست کھائے بغیر، اور کھلی کھلی شکست کھائے بغیر اپنا دامن بچا کے نکل سکے۔ ساری اسمبلی اٹھ کھڑی ہوتی کہ بتاؤ اٹارنی صاحب بتائیے قانون کیا فرق ہے۔ وہ تحریر میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، پھر بھی پڑھی جائیں گی جب بھی موقع ملے گا۔ اس میں شائع شدہ ہے اس کتاب میں، ایک بھی حوالے کو غلط قرار نہیں دیا گیا، ایک دن بھی خاتمیت کی بحث چھیڑی نہیں گئی، اور یہ الزامات جو مولویوں نے لگائے ہوئے تھے متفرق جو اب بھی لگائے جاتے ہیں، اکثر فرضی اکثر جھوٹے، ان الزامات کو پیش کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار کشی اور جماعت احمدیہ کے علماء کی تحریروں کے کو اقتباس سے نوچ کر غلط معنی پہنا کر سارے حملے کیے گئے ہیں۔ ہر قاری جو اس کو پڑھے اگر وہ شائع ہو وہ یہ جان سکتا ہے کہ وہ ایسے الزامات تھے جن کے متعلق ہر دنیا کے احمدی، 140 ممالک کا ہر احمدی خدا کے حضور حاضر ناظر جان کر حلف اٹھا سکتا ہے کہ تحریریں جو مرضی پیش کریں یہ عقیدہ جماعت کا نہیں ہے۔ یہ غلط باتیں ہماری تحریروں کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور جو کتابیں پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے، اس کو پتہ لگ جائے کہ ہے ہی سراسر جھوٹ۔ اور یہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب کے تسلیم کرنے کی بحث کیا اٹھا بیٹھے ہیں، یہ تو عبارتیں پڑھ رہے تھے حضرت مسلم موعود کی۔ یعنی عجیب بات ہے کہ گویا میں نے انکشاف کیا، میں نے مرزا ناصر احمد صاحب تو گھیر کر یہ کہلوانے پر مجبور کر دیا، گویا سارا سیرا میرے سر پہ آتا ہے، اور بھٹو صاحب کے سامنے ان کی بیگم صاحب کے سامنے میں چٹان بن کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں، آپ کے جذبات آپس کے ہوں گے میاں بیوی کے، مگر میں اس کو دخل دینے کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ شان ہے ان کی بھٹو صاحب کے مقابل پر، کہتے ہیں میں نے کروایا ہے، اور کروایا کس طرح؟ پھنسا لیا مرزا ناصر احمد کو اور ان سے یہ کہلوا دیا کہ باقی جو فرقے ہیں وہ حضرت مرزا صاحب کا انکار کرنے کے نتیجے میں حقیقی مسلمان نہیں رہتے۔ سوال یہ ہے حقیقی مسلمان ہوتا کیا ہے؟ یہ انہوں نے بیان کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اور اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ سخت تحریریں حضرت مسلم موعود کی کتابوں سے آپ پڑھ کے سنا چکے تھے، جن پر سارے فساد کی بنا تھی، ان کا جواب بھی تو دیا تھا۔ وہ جواب کہاں گیا؟ اور ان پر کیوں نہ آپ نے فیصلہ کیا؟ اور ان پر فیصلہ کیا تھا تو قانون میں پھر یہ بات داخل کرتے کہ اس وجہ سے ہے صرف۔ اگر وہ یہ بات داخل کرتے کہ صرف اس وجہ سے ہے تو سارے فرقے اس میں ملزم ہو جاتے۔ اس لیے یہ محض ایک بہانہ تھا، پہلے سے فیصلہ شدہ بات تھی، اور قانون یہ بنایا جانا ہے، ان الفاظ میں بنایا جانا ہے۔ ختم نبوت کا ذکر کیا گیا، باقی سب باتیں چھوڑ دی گئیں، اور ختم نبوت کے ذکر میں یہ میرا چیلنج ہے کہ شائع کروا دیں ساری عبارتیں،
कोई बहस खत्म नबूवत की ना उठाएगी, ना कुरान से, ना हदीस से, ना अहले इस्लाम और बड़े बड़े बुजुर्गों और सूफिया की तहरीरों के हवालों से। ये जमात अहमदिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, कुरान के हवाले दिए, हदीसों के हवाले दिए, उलमाए उम्मत और बुजुर्गों के हवाले दिए, अक़ली बहस की और साबित किया कि हम 100% ख़त्म नबूवत की हकीकी तारीफ पर कारबंद उसे तस्लीम करते हैं, और अगर शक है तो दूसरे फ़िरक़ों के तशरीह में है, इसमें नहीं। इस बहस को कब तोड़ा है इन्होंने? किस दिन सवाल किया था हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब पर कि ये तुमने गलत बातें की हैं, हम इसका जवाब देते हैं? ना इन्होंने तोड़ा, ना किसी मौलवी ने। इशारतन भी ये बहस नहीं उठाई गई। इसलिए वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात इनको बहुत नागवार गुजरी है, यानी अहले असेंबली को या मौलवियों को, क्योंकि सारे फसाने में जिक्र नहीं। और जो उस फसाने के ततीमे में जब नतीजा निकाला गया उस फसाने का, इस वजह से गैर मुस्लिम करार दिया गया है, जो उसमें जिक्र नहीं, वो इनको नागवार गुजरी है हमारे अटॉर्नी जनरल साहब को। उसमें तो ये गैर मुस्लिम कहने वाली बात का इशारतन भी जिक्र नहीं। उनको और बात नागवार गुजरी जिसका सारे फसाने में जिक्र ही नहीं चला। जिसका जिक्र चला वो उन्होंने उसका जिक्र किया ही नहीं, और जो नतीजे में जिक्र नहीं हुआ वो इनको नागवार गुजरी बात। अब जो शख्स भुट्टो साहब को जानता था, उनके दबदबे, उनकी हैसियत को और उनकी जहानत को, वो अटॉर्नी जनरल साहब होंगे अपनी जगह ज़हीन और तजुर्बाकार होंगे, मगर भुट्टो साहब की एक अपनी शख्सियत थी, किसी और की मजाल नहीं थी उस जमाने में कि भुट्टो साहब से ऐसा रंग इख्तियार करे कि आप कहते हैं मैं नहीं मानूंगा। उन्हें उठाकर बाहर निकाल देना था, सब मक्खन से बाल निकाल के फेंका जाता है। और फिर किस्सा झगड़ा मियाँ बीवी का जलाया हुआ है। सारा मसला ये था, अब ये पता लग गया सब दुनिया को, अब असेंबली की कार्रवाई शाया करें ना करें, कि किस्सा मियाँ बीवी के झगड़े का था। बीवी नाराज होती थी, भुट्टो साहब कहते थे नहीं, ये झगड़ा पेश हुआ जनाब अटॉर्नी जनरल साहब की अदालत में, और उन्होंने फैसला दिया कि आपस में लड़ते झगड़ते रहो, घर के मामलात हैं, मैं तो फैसला कर चुका हूं और मैं इस फैसले को तब्दील नहीं करूंगा। ये हुई है हकीकत सारी अहमदियों के गैर मुस्लिम बन रही। लेकिन और भी बातें बाकी फिर सही, अब वक्त हो चुका है ना। हाँ, बड़ा दिलचस्प किस्सा, मैं तो हैरान रहा कि मैं बयान पढ़ के, मैं तो नहीं चाहता था कभी इनके मुतालिक बातें बयान करूं, मुझे इल्म थी बहुत सी बातें उस जमाने में जो ये करते रहे जरा, और जिस तरह हज़रत खलीफुल मसीह जवाब देते रहे, मगर अब इन्होंने खुद ही बोलकर ऊट पटांग बातें करके मुझे ये बातें बयान करने पर मजबूर कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खुदा हाफिज़। ज़हूरे महबिये आखिर ज़मान